بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وبالوالدين إحسانا وقال الله تبارك وتعالى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. عزیز طلبہ، آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہر ہفتہ آپ حضرات سے مختصر مذاکرے کی تربیتی نشست ہوتی ہے. تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم والدین کے آداب اور والدین کے حقوق سے متعلق مختصراً چند باتیں عرض کریں گے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. قرآن کریم کے مختلف آیات میں، احادیث مبارکہ میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم آیا ہے، اور والدین کا یعنی ماں باپ کا اتنا حق ہے کہ انسان اگر ساری زندگی بھی ادا کرنے کی کوشش کرے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. پھر والدین میں بھی خاص طور پر والدہ کا حق زیادہ ہے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے. آپ علیہ السلام نے والدہ کا ذکر کیا 3 مرتبہ غالباً والدہ کا، پھر کوئی 4تھی مرتبہ جا کر والد کا ذکر کیا. اور چونکہ ہم اور آپ سب طلبہ ہیں، دین پڑھنے والے طلبہ ہیں، قرآن پڑھنے والے طلبہ ہیں، اس لیے ہم تو خاص طور پر ہمیں والدین کے حقوق معلوم ہونے چاہیے، اور ہم والدین کے ادب کرنے والے بنے. خدا نخواستہ میں دین کا طالب علم ہونے کے باوجود اگر والدین کا ادب نہیں کرتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا، تو یاد رکھیں کہ پھر میرے اس دین پڑھنے کا، علم پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ ایک کامیاب انسان کی نشانی ہوتی ہے. اور ناکام ہو جاتا ہے وہ انسان جو والدین کا ادب اور احترام نہیں کرتا، والدین کی خدمت نہیں کرتا. تو آج ہم خود دیکھ لیں، ہم میں سے ہر ایک خود اپنا جائزہ لے لے کہ میری کیا کیفیت ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں کرتا ہوں یا نہیں، والدین کا ادب میں کس درجے کا کرتا ہوں، میں والدین کا کہنا مانتا ہوں، خدمت کرتا ہوں. ہر ایک اپنا جائزہ لے لیں. تو جو انسان دنیا میں بھی کامیابی چاہتا ہے، یاد رکھے اسے چاہیے کہ اپنے والدین کا احترام بھی کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے اور ان کی خدمت کرے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، ممبر کی سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آپ نے آمین کہا، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھ کر آمین کہا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول، آپ نے کس کی دعا پہ آمین کہا؟ کوئی نظر نہیں آ رہا دعا مانگنے والا یا بد دعا مانگنے والا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے، 3 بد دعائیں مانگی، میں نے تینوں پہ آمین کہا. ایک بد دعا کیا کہ جس شخص کے والدین دونوں یا ان میں سے ایک زندہ ہو اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے، ایسا شخص تباہ و برباد ہو جائے، تو میں نے آمین کہا ہے.
اب آپ بتائیں بد دعا دینے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس پر آمین کہنے والے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس بد دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور علماء نے لکھا ہے بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں یا بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی سزا اللہ پاک نقد دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں تو ملتی ہے گناہوں کی سزا، لیکن بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک دنیا میں بھی اس کی سزا دیتے ہیں لازمی، جس میں سے ایک والدین کی نافرمانی بھی ہے۔ تو یہ تجربے اور مشاہدے کی بھی بات ہے، جو انسان دنیا میں ماں باپ کا والدین کا نافرمان ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی اولاد کو اس کا نافرمان بنا دیتی ہے، اور خدا نخواستہ جو دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک بدسلوکی کرتا ہے، اس کی اولاد اس کے ساتھ دنیا میں بدسلوکی کرتی ہے، اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ اب کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس چیز میں بہت زیادہ خیال کریں، والدین کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، خدمت نہ کرنا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ والدین کہتے ہیں بھئی جاؤ باہر سے فلاں چیز لے کے آؤ، سودا لے کے آؤ، تو کہہ رہے ہیں بھئی میں نہیں لا سکتا، ٹائم نہیں ہے، آرام کر رہا ہوں، کھیلنے جا رہا ہوں، تو یہ نافرمانی میں آتا ہے۔ تو ہر طالب علم اس کا عزم کرے کہ والدین کا ادب کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ آج ہم دیکھ لینا ہم کس طرح کا رویہ اپناتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ آپ کو انہوں نے مدرسے میں داخل کیا، یہاں کے اسلامک اسکول میں داخل کیا، یہاں کے شعبہ حفظ و ناظرہ میں داخل کیا۔ اگر آپ کے اور بھائی ایسے ہیں جو کوئی دنیاوی اسکول میں پڑھتا ہے یا کوئی دنیاوی کام میں لگا ہوا ہے، وہ اگر والدین کی خدمت زیادہ کر رہا ہے اور آپ نہیں کر رہے، تو آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ادارے پر بھی حرف آئے گا۔ وہ کہیں گے بھئی ان کو شاید وہاں پر یہ سکھاتے ہی نہیں ہے، وہ آپ کے اس بھائی سے زیادہ خوش ہوں گے جو خدمت کر رہا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس میں آگے ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو والدین کی خدمت کرنا یہ انسان کی آخرت کے ساتھ ساتھ انسان کی دنیا بھی بنا لیتا ہے، انسان دنیا میں بھی کامیاب رہتا ہے۔ وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوتا جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، حسن سلوک کرتا ہے، اور ناکام رہتا ہے وہ انسان جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان کبھی بھی دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب نہیں ہو سکتا دنیا میں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نا بے ادب محروم شد از لطف رب، بے ادب انسان اللہ پاک کی مہربانی سے بھی محروم رہتا ہے، اللہ پاک کے انعامات سے، لطف و کرم سے محروم رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سنتے ہوں گے مشہور جملہ، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو با ادب ہوتا ہے اللہ پاک اس کے نصیب بنا دیتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور جو انسان بے ادب ہوتا ہے، استاذوں کا بے ادب ہے، ماں باپ کا بے ادب ہے، بڑوں کا بے ادب ہے، بے نصیب، وہ بد نصیب ہو جاتا ہے، وہ ٹھوکریں کھاتا ہے، در کی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، کبھی اس کو عافیت اور سکون نہیں ملتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو والدین کا بہت بڑا حق ہے، ماں باپ کے حق کو پہچانیں۔ آج ہم نافرمانی کرتے ہیں، جواب دے دیتے ہیں آگے سے، کہنا نہیں مانتے، خدمت نہیں کرتے، ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ لیکن آپ کو یہاں بھیجا ہے، داخل کیا ہے، آپ کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، آپ کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں، آپ سے کام کا تقاضا نہیں کیا والدین نے نا، ورنہ وہ آپ سے بھی کہہ سکتے تھے بھئی آپ بھی کام پہ لگ جاؤ، آج کل ویسے ہی مہنگائی ہے، حالات ہے، تو بھئی آپ بھی میرا ساتھ دے دو، والد کہیں گے، تاکہ مجھے راحت اور سکون ہو جائے۔ لیکن آپ سے انہوں نے یہ تقاضا نہیں کیا کہ آپ پیسے لے کے آؤ، آپ جا کے پڑھ لو۔ آپ کو انہوں نے پڑھائی کے لیے فارغ کر دیا، یکسو کر دیا، آپ کو وقف کیا ہے پڑھائی کے لیے، تو ان کا بہت بڑا حق ہے۔ اساتذہ کا بھی ادب اور احترام کریں، اور ماں باپ کا بھی ادب اور احترام کریں۔ تو والدین کے شریعت نے بہت زیادہ حقوق رکھے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ماں باپ کا تو حق انسان ادا ہی نہیں کر سکتا۔ آج تو انسان تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور پھر وہ
یہ سمجھتا ہے شاید کہ ماں باپ نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں، وہ اپنا حق جتلانے لگتا ہے، حالانکہ والدین نے جتنی تکلیف اٹھائی ہوتی ہے انسان اس کا معمولی سا حق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو کامیاب آپ تب ہوں گے جب آپ والدین کا حق پہچانیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، والدین کا ادب کریں گے نا سب، تو اس میں بہت زیادہ جو ہے احتیاط کریں۔ بعض مرتبہ ہم نافرمانی کرتے ہیں اور والدین کی خدمت میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ بعض مرتبہ یہ ہے کہ چلے بھئی والد صاحب سے ڈر لگتا ہے پٹائی لگے گی، والدہ کے ساتھ ہم بدتمیزی کرتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرتے ہیں۔ والدہ کا حق والد سے بھی زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو بیجا ضد کرنا، بیجا فرمائش کرنا اور بات نہیں ماننا، نافرمانی کرنا، یہ چیز انسان کو مستقبل میں بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ آپ تو چونکہ دین کے طلبہ ہیں، قرآن پڑھنے والے طلبہ ہیں، آپ کو زیادہ حق معلوم ہونا چاہیے کہ والدین کا ادب کریں، والدین کے حق کو پہچانیں، تمیز سے بات کریں، خدمت کریں۔ تو یاد رکھیں کہ اس علم کے میدان میں بھی آپ کامیاب ہوں گے۔ والدین کی جو دعائیں ہیں نا، ماں باپ کی دعائیں، یہ اللہ پاک رد نہیں فرماتے۔ جس کو ماں باپ کی دعائیں لگ جاتی ہے اس کا کام بن جاتا ہے، تو کبھی بد دعا نہیں لے، یہ بات یاد رکھیں۔ بعض مرتبہ اتنا ہم آگے بڑھ جاتے ہیں، ستاتے ہیں کہ بد دعا نکلتی ہے۔ تو یاد رکھیں جیسے ماں باپ کی دعا قبول ہوتی ہے اس طرح ان کی بد دعا بھی قبول ہوتی ہے، یہ خیال رکھیں اس چیز کا۔ تو دعائیں لینے والا بننا یا بد دعا لینے والا؟ تو دعا لینے والے بنے، ایسا نہ ہو کہ ستائیں یا کوئی ایسا عمل کرے کہ ان کے دل سے خدا نخواستہ بد دعا نکل جائے، اور ماں باپ کی بد دعا بھی جیسے لگ جائے تو پھر وہ انسان کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن خوش قسمت ہے وہ انسان جو ماں باپ کی دعائیں لے لیں، اور وہ ہمیشہ کام آتی ہے، وہ دعائیں وہ انسان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو والدین کی دعائیں لینے والے بن جائے، اپنے اساتذہ کی دعائیں لینے والے بن جائے، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ سب عمل کریں گے نا اس پہ؟ اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔